بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ ہمزہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورہ ہمزہ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں ہمزہ یعنی اس شخص کا تذکرہ ہے جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا ہو۔ اس نام سے اس سورت کا نام سورہ ہمزہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، بڑی خرابی ہے۔ ویل، بڑی خرابی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ لکل ہمزۃ لمزہ، ویل بڑی خرابی ہے۔ لکل ہمزہ، اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا ہو، یعنی غیبت کرنے والا ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں ان کی برائی بیان کرنے والا ہو۔ لکل ہمزۃ، اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا ہو، لمزہ، اور منہ پر طعنے دینے کا عادی ہو۔ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ لہذا پیٹھ پیچھے کسی کی عیب بیان کرنا یا منہ پر طعنہ مارنا، منہ پر غلط سلط بات کسی کے بارے میں بیان کرنا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، اور ان کے لیے یہاں پر بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اس کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی، جس نے جمع مالا، مال اکٹھا کیا ہو، وعددہ، اور اسے گنتا رہتا ہو۔ اب مال کا حلال طریقے سے کمانا منع نہیں ہے، آدمی جتنا چاہے اتنا مال کما سکتا ہے، لیکن ہمیشہ مال کی محبت میں لگا رہنا، مال کو ہی سب کچھ سمجھنا اور اسی کے پیچھے ہمیشہ اپنی تمام تگ و دو لگانا، اور اتنا لگنا کہ اس مال کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل ہو جائے، یہ اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بارے میں وعید سنا رہے ہیں۔ الذی، جس نے جمع، اکٹھا کیا، جمع کیا، مالن، مال کو، وعددہ، اور اسے گنتا رہتا ہو، عددہ، اور اسے گنتا رہتا ہو، یحسب، وہ سمجھتا ہے، ان مالہ، کہ اس کا مال، اخلدہ، اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی مال کے بارے میں اس کا یہ گمان ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ مال اسے باقی رکھے گا۔ اس کا یہ گمان بالکل غلط ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ مال اسے ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا، بلکہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، جس کے اندر یہ تمام برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے لیمبذن، اس کو تو ایسی جگہ پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ حطمہ کہتے ہیں چورا چورا کرنے کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن، اس کو تو ایسی جگہ پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ آگے اللہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، لوگوں کی جلائی ہوئی آگ نہیں، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک آگ، نار اللہ، نار اللہ، اللہ تعالیٰ آگ کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، وہ اللہ کی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ اب دنیا کی آگ میں آدمی کو ڈالتے ہی، آدمی تھوڑا جلتے ہی آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر موت نہیں ہوگی، وہ آگ میں جلتے جلتے وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ التی، جو، تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی، انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ جیسے کوکر میں ڈال کر کوئی چیز بند کر دی جاتی ہے، بہت جلدی پکتی ہے، ایسے ہی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس آگ میں ایسے ان عیوب والوں کو ڈالا جائے گا اور پھر اس پر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد،
جبکہ وہ لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، آگ کے لمبے، فی عمد، عمد کہتے ہیں ستون کو، ممددہ لمبے لمبے، فی عمد ممددہ، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کی کیفیت کیسی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ غرض ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے، غیبت سے، منہ پر طعنہ دینے سے اور مال کی محبت میں اپنے آپ کو لگانے سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ان برائیوں سے ہماری حفاظت کرے اور قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔